حلالہ کیا ہے؟ ایک ڈمی پرسن کو لایا جاتا ہے جو ایک پلانڈ طور پر شادی کرتا ہے، چند دنوں کی شادی، اس وعدے کے ساتھ کہ میں تھوڑے دنوں کے لیے شادی کر رہا ہوں، اس کے بعد میں طلاق دے دوں گا۔ تو کیا اسلام نے حلالہ کرنا سکھایا؟ حلالہ سکھایا نہیں، اسلام نے الٹا حلالہ کے خلاف تعلیمات سکھائی۔ سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے حدیث ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہے محلل پر والمحلل لہ، جو حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ڈمی نکاح ہے، بوگس نکاح ہے، اللہ کی سزا ہے ایسی چیز کرنے والے پر اور کرانے والے پر۔ دوسری بات یہ ہے، حلالہ ایک ٹیمپرری میرج ہے، ایک وقتی طور پر کی ہوئی شادی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المتع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، پروہیبٹ کیا متع میرج۔ متع میرج کیا ہے؟ ایک ٹیمپرری میرج ہے، وقتی طور پر کی ہوئی شادی ہے کہ اتنے دنوں کے لیے میں شادی کر رہا ہوں۔ اس قسم کی شادی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پروہیبٹ کیا، منع کیا، حرام کیا۔ وقال الا انها حرام من یومکم هذا الى یوم القیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شادی حرام ہے اس دن سے لے کر قیامت کے دن تک۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حلالہ شادی ایک ٹیمپرری شادی ہوتی ہے، ایک جینیون شادی نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ شادی حرام ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں آپ کو نریشن ملے گا، روایت ملے گی عمر رضی اللہ عنہ سے، واللہ لا اوتی بمحلل والمحلل له الا رجمتهما، اللہ کی قسم اگر میرے پاس کوئی حلالہ کرنے والا اور کرانے والا لایا گیا، میں دونوں کے دونوں کو پتھر مار مار کے سنسار کرنے کی سزا دوں گا۔ مستدرک حاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا کام کرتا تو ہم اسے زنا ہی سمجھتے۔ یار یہ حلالہ کا بہت بڑا ایک کیا بولتے ہیں دھبا کہہ سکتے ہیں۔ یہ حلالہ کو میں آپ کو بتا دوں آگے بڑھنے سے پہلے، حلالہ کو حرامہ بولتے ہیں۔ اب اور بولیے کیا بولتے ہیں؟ حلالہ کو ہم حرامہ بولتے ہیں۔ اچھا یعنی جس چیز کو حلالہ مان لیا گیا اس کا کوئی وجود نہیں ہے یہ، اور اس کے خلاف میری اپنی ویڈیوز ہیں، میرے آرٹیکلز ہیں اس پر۔ اب چونکہ یہ مسئلہ ذرا ٹھنڈا ہو گیا، جس وقت یہ انڈیا میں چل رہا تھا اور نیشنل میڈیا نے اس کو پک کیا، تو میں نے اس پر ویڈیوز بھی بنائی اور میں نے اس کے اوپر آرٹیکلز بھی لکھے۔ اوکے، یہ چیپٹر 2 آیت نمبر 230 ہے۔ ہاں، وہ حلالے کو نہیں بیان کرتی ہے، وہ ریزلٹ کو بیان کرتی ہے، پروسیس کو بیان نہیں کرتی ہے۔ دونوں کے درمیان آپ فرق کیجئے کہ ایک ہوتا ہے پروسیس کہ بھائی اس پروسیس سے جاؤ گے تو حلال ہو جاؤ گے، ایک یہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو یہ ریزلٹ نکلے گا، دونوں میں فرق ہے۔ تو غلطی یہاں ہوئی ہے کہ ریزلٹ کو پروسیس بنا لیا گیا۔ لیکن مفتی صاحب آپ سمجھ رہے ہیں لیکن باقی پوری دنیا اس پہ عمل کرتی رہی ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، پوری دنیا کی بات نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں میں آپ کہہ لیں یا یہ سارا جو خرابی ہے نا، یہ جہالت کی وجہ سے کچھ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے اندر یہ بات پھیل گئی ہے، لیکن علماء کی طرف سے باقاعدہ اس کے اوپر کوشش ہوتی ہے۔ میں خود اپنا ریفرنس دے رہا ہوں کہ حالانکہ میں انڈیا میں نہیں ہوں، میں یہیں سے بیٹھ کر لکھتا ہوں، میرے سوشل میڈیا کے اوپر اس موضوع پر کتنے ہی آرٹیکلز آ چکے ہیں اور اس پر ویڈیو میں بنا چکا ہوں۔ 2017 کی میری ویڈیوز ہیں اس موضوع کے اوپر، آپ اگر دیکھیں گے تو مل جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوشش نہیں کی۔ کیونکہ میں پھر ویڈیو ہی مجھے دیکھنا چاہیے، پھر مزید اس میں وقت لگ جائے گا۔ آپ نے بولے پروسیس ہے، ریزلٹ نہیں ہے، رائٹ؟ یہ ریزلٹ ہے، پروسیس نہیں ہے۔ یہ ریزلٹ ہے۔ جیسے ایک مرد نے فرض کریں طلاق دے دی اپنی بیوی کو اور 3 طلاق دے دی، اب وہ چاہتا ہے واپس وہ شادی کرے، تو آپ کیا پبلک میں، مفتی صاحب بات سوال پورا سنیے گا، ایک بندے نے شادی کی، جیسے اصغر نے اکبری کو طلاق دے دی، طلاق 3 دفعہ، اب دوبارہ اکبری اور اصغر ملنا چاہتے ہیں، کیا آپ پبلک کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ اس سے مل سکتی ہے بغیر کسی تھرڈ پرسن کے پاس گئے ہوئے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر وہ چاہ رہے ہیں مفتی صاحب دونوں، تو اس میں اللہ کو تو پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں یہ بات یہ ہے، تو پھر دنیا میں کوئی قانون نہیں رہا، مذہب ہی ختم ہو گیا کہ بھئی اللہ کو کیا پرابلم۔ یعنی اگر مذہب جو ہے وہ 2 انسانوں کی مرضی کے اوپر موقوف ہے تو پھر مذہب کا
کسی بھی کتاب کی ضرورت نہیں رہی, کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں رہی, جو دو لوگوں نے اتفاق کر لیا وہ مذہب ہو گیا. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ جس عورت کو اس کے شوہر نے اتنا ذلیل کر دیا ہو کہ اس کو 3 طلاق دے دی ہو, تو وہ عورت اس مرد کی طرف کبھی دیکھے بھی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سیناریو بیان کیا کہ ہاں اگر اس عورت نے مان لو کسی تیسرے شخص سے شادی کر لی اور وہاں پر بھی اس کی دال نہیں گلی, وہاں پر بھی وہ بے عزت ہوئی, یا اس شوہر کا انتقال ہو گیا دوسرے شوہر کا, تو اب یہ گویا کہ پہلے شوہر کے پاس یہ ریزلٹ نکلا اس کا کہ وہ پہلے شوہر سے اگر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. یہ پروسیس نہیں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے, اس کا ریزلٹ بیان کیا. جتنے مسائل پوچھے ان میں یہ سب سے اہم سوال ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ 3 طلاق والا مسئلہ ہی غلط ہے کہ 3 طلاقیں ضرور دینی ہے کہ بیوی کون ہی ہے تسی. طلاق ہے ہی ایک ہے اسلام میں. ایک طلاق سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ 3 طہر تک, یعنی 3 دفعہ عورت کو پیریڈز آئیں اور وہ پاک ہوں, اس دوران مرد اس عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے بغیر نئے نکاح کے. اس کے بعد وہ بھی آزاد, یہ بھی آزاد. چاہے تو پھر آپس میں یہ شادی کرے, چاہے کہیں اور کر لیں. اگر ایک طلاق دی ہوئی ہے تو ضرورت کیا ہے, ضرور 3 دینی ہے, 1 دے, کام ختم کرے, تاکہ آپشن باقی رہے. کل کو کوئی صلح کا مسئلہ بن جاتا ہے, ہو سکتا ہے 5 سال تک وہ بھی نہ شادی کرے یہ بھی نہ کرے, تو نئے حق میں نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گا. لیکن اگر 3 ہو گئی, چاہے کٹھی ہوئی چاہے علیحدہ ہوئی, میں نے آپ کو بتایا صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے پہ, تو کہہ رہے اگر تیسری دے دی فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. یہاں فوراً لوگ کہتے ہیں اچھا یہ حلالے کی حلالہ کروا رہے ہیں 3 طلاقوں کو 3 کروا کے کیا کروا رہے ہیں, حلالے کا راستہ کھول رہے ہیں. یہ حلالے کا راستہ ہم نہیں کھول رہے, قرآن نے کھولا ہے. قرآن نے کہا اگر تیسری طلاق مرد نے دے دی ہے تو عورت پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے, اور پھر وہ اس کو اگر طلاق دیتا ہے تو فلا جناح علیہما, پھر کوئی گناہ نہیں ہے پرانے میاں میں اور اس عورت میں کہ وہ دوبارہ نکاح کر لیں. تو قرآن کے الفاظ ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی کسی اور مرد سے عدت کے بعد نکاح کرو, اس کے ساتھ ریلیشن ہو, پھر وہ اگر طلاق دے دے تو آپ عدت کے بعد کہیں اور بھی کر سکتی ہو, پرانے والے کے پاس بھی آ سکتی ہو. ہاں حدیث میں حلالے پر لعنت ہے, قرآن میں حلالے کی اجازت ہے, تو دونوں میں تطبیق ایسے ہوگی بھائی حدیث میں جو حلالہ ہے وہ اور ہے, قرآن والا حلالہ اور ہے. حدیث والا حلالہ وہ ہے جو پری پلان ہو, پہلے سے ایگریمنٹ کر کے ہو رہا ہے کہ میں آپ سے شادی کر رہی ہوں اس شرط کے بعد کہ آپ نے مجھے طلاق دینی ہے. مرد کہ ہاں میں اسی شرط کے ساتھ شادی کر رہا ہوں, یہ وہ حلالہ ہے جس پر لعنت ہے. اگر یہ پہلے سے پلاننگ نہیں ہے, پلاننگ کا مطلب ایگریمنٹ نہیں ہے, تو پھر یہ جائز ہے, اس پہ پابندی لگانے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. کیونکہ عورت جب کسی, لوگ کہتے ہیں غیرت کے خلاف ہے, غیرت کے خلاف اس لیے نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں غیرت کے خلاف ایک آدمی کی بیوی ہے کسی دوسرے کے پاس جائے پھر وہاں سے گھوم کے اس کے پاس آئے. او بھائی جان ایک آدمی کی بیوی ہے ہی نہیں ہے, صحیح ہے نا, اس نے طلاق دے دی, عدت ہو گئی, اس کا اس سے کوئی, وہ جہاں چاہے نکاح کرے. کسی کی طلاق یافتہ سے نکاح کرنا غیرت کے خلاف ہے کیا؟ یہ تو سنت ہے. پھر اگر مرد طلاق یافتہ سے نکاح کر لے تو اس کی بیوی ہے وہ, اب اس کے ساتھ زندگی گزارے, اور بالفرض اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو وہ عورت جب عدت ختم ہو جائے گی تو اب اس کی بیوی نہ پہلے والے کی ہے نہ دوسرے والے کی. تو پوری دنیا میں جس سے چاہے نکاح کرے, ان جس سے چاہوں میں پہلا والا بھی داخل ہے. تو کسی اور سے نکاح کرنا اگر غیرت کے خلاف نہیں ہے تو پرانے والے سے کرنا غیرت کے خلاف کہاں سے ہو گیا؟